مدینے کی ٹھنڈی شام تھی۔ ہوا میں کھجور کے پیڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے کاموں سے لوٹ رہے تھے، مگر ایک صحابی کا دل بے چین تھا۔ وہ تھے ابو طلحہ الانصاری، جن کے پاس بہت مال دولت تھی، لیکن ایک چیز تھی جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ وہ تھا ان کا خوبصورت باغ بیروہا۔ دوستو، یہ پیاری حدیث سنانے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شامل ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ حدیث سننا اور سنانا بھی ایک نیکی ہوتا ہے، اور حدیث سنانے والے کا سپورٹ کرنا بھی ایک نیکی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ابو طلحہ الانصاری کا جو باغ تھا، وہ بہت زیادہ جان سے بھی زیادہ اسے پیار کرتے تھے۔ اس باغ میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، کھجور کے لمبے لمبے پیڑ تھے، ٹھنڈی چھاؤں تھی، اور ہر صبح پکشیوں کی آواز گونجتی تھی۔ لوگ کہتے تھے مدینہ میں بیروہا جیسا باغ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی وہاں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ لیکن ایک دن سب بدل گیا۔ مسجد نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت جیسے سیدھے ابو طلحہ انصاری کے دل میں اتر گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی باغ آ رہا تھا، اس کی ہریالی، اس کا پانی، اس کی محنت، اس کی محبت۔ رات بھر انہیں نیند نہیں آئی۔ وہ سوچتے رہیں، اگر اللہ کو سب سے پیاری چیز چاہیے تو پھر مجھے اپنا بیروہا دینا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی وہ تیز قدموں سے مسجد پہنچے۔ چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی اور سکون بھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا سب سے پیارا مال بیروہا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھے صحابہ حیران رہ گئے۔ اتنا قیمتی باغ جسے ہر کوئی چاہتا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ کی آنکھوں میں خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو طلحہ، تم نے بہت فائدے والا سودا کیا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ الانصاری کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ دل ہلکا ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے دنیا نہیں جنت خرید لی۔ پھر انہوں نے وہ باغ غریبوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ کچھ دن بعد اسی باغ کے میٹھے کھجور غریب بچوں کے ہاتھوں میں تھے۔ اسی کنویں کا پانی مسافر پی رہے تھے، اور ہر دعا میں ابو طلحہ الانصاری کا نام لیا جا رہا تھا۔ اللہ کے لیے دی گئی چیز کبھی کم نہیں ہوتی۔ اصلی قربانی وہی ہے جو دل کو سب سے زیادہ پیاری ہو۔ نیک نیت انسان کو ہمیشہ اونچا بنا دیتی ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری سے تصریف کی گئی ہے۔